اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقے کی فضیلت، وہ بھی مال خرچ کیے بغیر۔ آج جمعرات ہے اور آج کے دن صدقہ دینے کا بہت ثواب ہے۔ بعض روایات کے مطابق مرحومین کو ایصال ثواب سے ویسے ہی خوشی ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہدیہ دینے سے خوشی ہوتی ہے۔ ہر عمل کا ثواب تفکر سے بڑھ جاتا ہے۔ آئیں کچھ دیر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدقہ ہے کیا۔ ایصال ثواب اور صدقہ، ہر وہ شے یا رقم جو خالص اللہ کی قربت کی نیت سے کسی ضرورت مند کو دی جائے وہ صدقہ ہے۔ انسان، جانور یا درخت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کی خاطر کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ بس آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز، پیسے یا کوئی فعل انجام دیں، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے کسی قول یا فعل کا ثواب بھی کسی ایک یا لاکھوں و کروڑوں مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ نوٹ: صدقے کا ثواب مرحوم اور عمل دینے والے دونوں کو پہنچتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ ثواب ہدیہ کریں گے، ثواب اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ روایات میں ایصال ثواب کرنے اور صدقہ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ صدقے کا ثواب آپ زندہ افراد کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جو عمل بھی خالص اللہ کے لیے صدق کی نیت سے انجام دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ بیماریوں کو ختم کرتا ہے، مشکلات کو دفع کرتا ہے اور ہر طرح کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایصال ثواب اور صدقہ صرف پیسے دینے یا دیگیں پکانے سے ہوتا ہے۔ ہر اچھا کام جو صدق کی نیت سے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس کا ثواب دوسروں کو ایصال کیا جا سکتا ہے اور وہ صدقہ ہے۔ مثلاً کسی پیاسے کو پانی پلانا، خواہ جانور ہو یا پرندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا ثواب کھانا کھلانے سے بھی زیادہ ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، خواہ جانور ہی ہو، ناراض کو راضی کرنا، خواہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اور اقربا کے ساتھ صلح رحمی کرنا، دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرنا، اسی طرح مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، راستے میں سے پتھر وغیرہ ہٹانا یا سڑک، روڈ اور پل وغیرہ کی تعمیر کرانا، خواہ کافروں کا راستہ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی بوڑھے شخص یا بیمار کو دوائی خرید کر دینا، اس سے محبت سے پیش آنا، اس کا سر اور پاؤں دبانا، اس کی باتیں سننا، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے محبت سے پیش آنا، اس کے گھر، کپڑوں اور جسم کی صفائی کرنا اور غسل کروانا، اس کے ناخن کاٹنا اور جسم کے فالتو بالوں کو صاف کرنا، سلام میں پہل کرنا، قرآن مجید اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا اور سکھانا، دین کے احکام، عقائد اور دینی مسائل خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کرنا، خواہ آپ سے تعلقات خراب ہی کیوں نہ ہو، ہمسائے کو راضی اور خوش رکھنا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، صلح کرنے میں پہل کرنا، شادیاں کروانے میں اخلاقی و مالی مدد کرنا، اور جو جوان مالی مشکلات کی وجہ سے شادیاں نہیں کر سکتے ان کی مالی مدد کرنا، تلاوت قرآن، اذان اور اقامت کے وقت خاموشی اختیار کرنا اور مؤذن کے ساتھ دہرانا، کسی بھی نیکی یا گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، لغویات، موسیقی و گانے، جھوٹ، غیبت اور حسد کی محافل سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا، دوسروں کو نیکی کے کاموں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، کسی کو علم سکھانا، کسی سفید پوش طالب علم کو یونیفارم، کتابیں اور جوتے خرید کر دینا، کسی نادر بچے یا بوڑھے یا معذور یا مریض کو روزانہ یا ماہانہ یا سالانہ جیب خرچ دینا، معصومین علیہم السلام اور مومنین کی قبور کی زیارت و مرمت کرانا، کسی بھی قرآنی، دینی و علمی مجالس، خصوصاً معصومین علیہم السلام سے منسوب مجالس میں بیٹھنا اور سننا، بشرط کہ مجلس پڑھنے والا غلو نہ کرے، کوئی قرض میں پھنسا ہو اور اس کا قرض ادا کر دینا، کسی تاریک گلی یا راستے میں روشنی کا بندوبست کرنا، کسی کی کھانے کی دعوت کرنا، ہدیہ دینا اور اپنے بیوی و بچوں کو شرعی حجاب کے اندر سیر و تفریح کروانا، ان پر خرچ کرنا اور انہیں خوش کرنا، خواہ وہ جوان یا بوڑھے ہی ہو چکے ہوں، والدین کی اتنی خدمت کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں آپ کے لیے صرف وہی ہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ہر نیکی کا ثواب مرحومین اور زندہ سب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مرحومین کے لیے سب سے پہلے اگر ان کے ذمہ زکوٰۃ اور خمس ہو تو وہ ادا کیا جائے، ان کی قضا واجب عبادات جیسے نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ و خمس کو ادا کیا جائے، بے شک اجارہ دے کر یہ عبادات ادا کروائی جائیں۔ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ اور خمس ہو یا وہ حقوق الناس کی پرواہ نہ کرتا ہو،
اس نے کسی کا مال غصب کر رکھا ہو، خواہ ایک اینٹ یا ایک مرغی کا ایک انڈا ہی کیوں نہ ہو، یا لوگوں کو گالیاں، طعنے اور دکھ دینے والا ہو، وہ مرحوم ہو یا پھر زندہ، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ صدقہ بھی ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے لوگوں کو ان کا مال واپس کرے، ان سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے اور پھر خدا سے صدقے کی قبولیت کی امید باندھے۔